نور تعججے الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات الذی قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن يبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. درود پڑھے محمد والا. عزیزان گرامی قادر، خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اس فرش اعضاء سے وہ رزق سمیٹ رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. اور یقیناً اس کا سبب وہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا کہ جو باقی ہے. تو بدلے میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ اب ان کے تذکرے کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دیا.
غم حسین نہ زمانے کا محتاج ہے نہ کسی مکان کا محتاج ہے۔ یقیناً یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے کہ جس انداز سے وہ واقعہ رونما ہوا، لیکن اس کے بعد اب زمانہ لاکھ چاہے کہ حسین کا غم رک جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ وہ مٹانے والے خود مٹ گئے جن کا نام و نشان آج موجود نہیں ہے، لیکن حسین آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا، حسین آئندہ بھی رہے گا۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ واقعہ، انتہائی اہم سورہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 60 اور 61، 60 and 61، دو آیات کی تلاوت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، بلندی درجات کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح تذکر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ہم کسی ایصال ثواب کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ مرنے والے کی بلندی درجات کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے، جو کہ غلط نہیں ہے۔ یقیناً مرنے والا مومن ہے، اس کے لیے جو کام کیا جائے گا یقیناً اس کے لیے باعث فضیلت ہے، لیکن ذرا ایک لمحے تفکر کیجئے کہ جس کی بلندی درجات کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو اس مجلس میں حاضر ہیں ہمارا اس بلندی درجات سے کوئی ربط نہ ہو؟ بہت توجہ۔ جب کسی شخص کو کوئی چیز بھیجی جاتی ہے ایصال کے عنوان سے، یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی شے بھیجا جائے، ایصال کر دیا جائے، صل ملنے کو کہتے ہیں، تو اس کو ملا دیا جائے، اس سے ملوا دیا جائے۔ تو جب ایصال کیا جاتا ہے تو اس ایصال میں بنیادی طور پر تین ہی تو عناصر ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو کچھ بھیج رہا ہو، نمبر دو، جس کو بھیجا جا رہا ہو۔ جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو ایک طرف پتہ لکھتے ہیں اس کا جہاں خط جانا ہے، دوسری طرف اپنا پتہ لکھتے ہیں جہاں سے بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ خط کا لفافہ جس کے دونوں طرف پتہ تو لکھا ہے، لیکن اگر لفافے میں خط ہی نہ ہو تو پھر کیا بھیجیے گا؟ دونوں عناصر میں اگر یہ تیسرا عنصر نہ ہو کہ جو بھیجا جا رہا ہے اگر وہی نہ ہو تو پھر ایصال ثواب کے عنوان سے کیا شے بھیجیے گا؟ تو یقیناً اسی لیے عام ذہن کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یوں ہوگا کہ ٹھیک ہے، ایک محفل رکھتے ہیں، اس میں ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً کچھ نیکیاں جمع ہو جائیں گی اور ثواب مل جائے گا، اور یہ ثواب ہم ہدیہ کر دیں گے، جو کہ درست تصور ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا ایک عام تصور ہے، عام تصور تو یہی ہوا، لیکن خاص تصور کیا ہوا؟ خاص تصور یہ ہوا کہ آخر ان ہستیوں میں ایسا کیا ہے کہ جن کے فقط تذکرے میں پروردگار نے اتنا ثواب رکھا ہے۔ یہ جائے تفکر ہے کہ آخر ان ہستیوں میں ایسا کیا ہے کہ جن کا فقط نام لیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ خود سوچنے پہ مجبور کرتی ہے اس شے پر کہ آخر وہ ہستیاں کہ جن کا فقط نام لینا عبادت ہے، اگر ان کی سیرت میں غور و غوص کیا جائے اور اپنے کردار کو ان کے کردار میں ملا دیا جائے تو پھر پروردگار آپ کو اور مجھے کس نگاہ سے دیکھے گا؟
یہ خاص تصور ہے۔ اب اگر یہ خاص تصور ہمارے ذہنوں میں ہے تو اب جب ہم بلندی درجات کی کسی مجلس میں آئیں گے تو یہاں بلندی درجات پہلے مرحلے میں وہاں نہیں، یہاں پر ہوگا، یعنی میرا اور آپ کا درجہ بلند ہوگا، اور جب میرا اور آپ کا درجہ بلند ہوگا، جس کے طفیل یہ ذکر سنا ہے، مرنے والا بھی اس تذکرے میں شامل ہوگا۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خاص تصور ہے بلندی درجات کا، اس لیے مجلس کی ابتدا ہی قرآن سے ہوتی ہے۔ سوئم کی مجلس میں عرض کیا تھا یہ حسین کی مجلس کی شان ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، بات قرآن پر چلی جاتی ہے، اور وہاں قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں، بات اہل بیت پر چلی جاتی ہے۔ یہ ثقلین اتنے ساتھ ہیں کہ یقیناً قیامت تک جدا نہیں ہوں گے۔ سر کو بدن سے تو جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن حسین کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نیزے پر تلاوت کر کر حسین علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ تم ہمارے سر اور بدن میں جدائی کر سکتے ہو، لیکن ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ انہیں قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، مجھے بتاؤ ان کے ماننے والوں کی شان کیا ہونی چاہیے، ان کا قرآن سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ مومنین کہ جو صبح و شام اپنے امام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے وہ کہ جو قرآن کے شریک ہیں ان پر سلام۔ اور قرآن سے میرا رشتہ یہ ہو کہ میں قرآن کو جب اٹھاؤں تو اس پر دھول صاف کرنی پڑے۔ اگر قرآن پر دھول آ گئی ہے تو یاد رکھیے گا قرآن پر دھول تو بعد میں آئی ہے، پہلے میرے نفس پہ آلودگی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے قرآن پر جمی دھول میرے نفس کی آلودگی کی عکاس ہے۔ تو جاؤ پہلے اس آلودگی کو پاک کرو تاکہ قرآن پر دھول آنے کی نوبت نہ آئے۔ اپنی نظروں سے، بصارت سے، اپنی بصیرت سے وہ دھول ہٹاؤ تاکہ تمہیں قرآن کا نور نظر آئے۔ جب قرآن کے نزدیک ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن جو ان کا شریک ہے اگر تم اس کے شریک بن جاؤ، ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہیں اپنے شریک سے نہ ملا دے۔ غیبت امام زمان علیہ السلام۔ یہ 2 اور 2 4 کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی عقلی اور فلسفیانہ بحث نہیں ہے، جسے کہتے ہیں 2+2 لاجک ہے، کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ مثال دوں بچے بھی سمجھ جائیں، اگر 2 اشخاص ہوں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہوں، کہیں پر بھی ان کو دیکھا گیا ہو، ساتھ دیکھا گیا ہو، لیکن ایک دن آپ کی ملاقات ایک صاحب سے تو ہو گئی، دوسرے نہیں تھے، سلام کے بعد پہلی بات کیا پوچھئے گا کہ وہ کہاں ہیں، وہ جو دوسرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ اب مجھے بتائیے، وہ قرآن جس کو شریک القرآن، وہ امام جس کو شریک القرآن کہہ کر سلام کر رہے ہو، جب ہاتھوں پر قرآن اٹھاتے ہو کبھی اس سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ وہ جو تمہارے شریک ہیں، جن کو سلام تو میں تمہارے نام سے ہی کر رہا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ شریک الامام جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، کبھی اس سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے؟ وہ بیان کرے گا وہ کہاں ہے۔ یہ میں نے تبرک دیا ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن قرآن سے پوچھو، بتائے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ غیبت میں ہیں تو کیوں ہیں؟ ظہور ہوگا تو کیسے ہوگا؟ جتنا اچھا قرآن بیان کرے گا، یقین کرو ہماری ذہن کی اختراع، ہمارے ذہن کی اپنی خواہشات وہ بیان نہیں کر سکیں گی جو مطالب قرآن بیان کرے گا۔ کہ حجت زمان کو غیبت میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے، یہ قرآن بیان کرے گا۔ سورہ مبارکہ واقعہ، آ جائیے واقعہ کے اوپر، کیا چھپا ہے سورہ واقعہ میں؟
سورہ واقعہ کے مناقب میں ہے کہ جو سورہ واقعہ کو تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا. یہ ایک بہت ہی کم ترین درجہ ہے، لیکن بہرحال کہ گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا. ظاہراً ہم نے کہا فقر و فاقہ شاید فاقر کھانے پینے کی کوئی مسائل نہیں ہوں گے، لیکن ذرا آگے چلیے وہ کون سا فقر و فاقہ ہے جو داخل نہیں ہوگا. روایت آگے چلی، کہا جو اس کی تلاوت کرے گا جب پروردگار عالم محشر میں تمام ارواح کو محشور کرے گا تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا. گویا غفلت فقر ہوا، سمجھیے. یعنی کہ امام زمان کی اگر معرفت نہ ہو یہ فقر ہے. اس انداز سے یہ فاقہ داخل نہیں ہوگا، صرف سورہ واقعہ کی تلاوت. اور پھر روایت آگے چلی کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کا شمار صاحبان یعنی وہ کہ جو کہ اصحاب باوفا ہیں، یعنی صحابی امیر المؤمنین علیہ السلام میں اس کا شمار ہوگا. جناب امیر کے اصحاب میں شمار ہوگا سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا. اس کا مطلب سورہ واقعہ میں ایسا کیا چھپا ہے کہ جس کا تلاوت کرنے والے کے گھر میں فقر داخل نہیں ہوگا، جس کی تلاوت کرنے والا غافلین میں شمار نہیں ہوگا، جو امام علی علیہ السلام کے صحابیوں میں شمار ہوگا. یقیناً مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بزبان رسول خدا اس وقت سنائی جا رہی ہے. گویا توجہ رکھیے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. گویا ایک حجت زمان اپنے بعد بلا فصل حجت زمان کے باب میں فضائل پڑھ رہا ہے. اپنے بعد کے حجت زمان، ورنہ کہہ سکتے تھے نا کہ میرے صحابیوں میں شامل ہوگا. اپنے صحابیوں کی بات نہیں کر رہے، کہا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کا شمار جناب امیر کے اصحاب میں ہوگا. یقیناً اس حدیث کے اندر بھی گویا امام بلا فصل کا انٹروڈکشن اور تعارف پیش کیا جا رہا ہے کہ علی ہی میرے بعد تمہارے ہادی اور رہبر ہیں. تو سورہ واقعہ میں ایسا کیا چھپا ہوا ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے. تو آئیے ذرا مطالب بیان کرتا ہوں. سورہ واقعہ، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے قدرنا قرار دیا ہے، ہم نے، جو عربی متن ہے ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، سادہ اردو ترجمہ نہیں کر رہا. ہم نے نحن قدرنا، نا کی ضمیر پھر متکلم پر لوٹ جاتی ہے، یعنی ہم نے قرار دیا ہے. تو اب کتنے ہم ہو گئے؟ 2. جائیے جا کے قرآن میں دیکھیے گا، اس میں ہوگا ہم نے تمہارے درمیان موت کو رکھا ہے. یہ سادہ ترجمہ ہے. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے قرار دیا ہے تمہارے درمیان میں موت کو. موت کو تمہارے اوپر قرار نہیں دیا ہے، تمہارے درمیان میں قرار دیا ہے. بینکم تمہارے درمیان میں رکھا ہے. بہت توجہ رہے، درمیان میں کیا شے ہوتی ہے؟ درمیان میں کیا شے ہوتی ہے؟ اگر میں اس درجے میں ہوں اور پلٹ کر دوسرے درجے میں جانا چاہتا ہوں، جس کو درجہ اول اور درجہ ثانی کہیں گے، اگر میں اس منزل سے اس منزل پر جانا چاہوں گا تو درمیان میں زینے کو رکھا ہے. درمیان میں زینہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اس زینے سے استفادہ کرتے ہوئے اگلی منزل پر چلا جاؤں گا. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے درمیان رکھا ہے موت کو، یعنی کہ تم یہاں ہو، منزل کہیں ہے، تم اس منزل پر جا نہیں سکتے جب تک درمیان سے نہ گزر جاؤ. اور یہ حسن انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ حسن انتظام اس نے کیا ہے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہیں بھی جانتا ہے، تمہاری ضرورت کو بھی جانتا ہے. تم اپنی ضرورت کو نہیں جانتے تھے، وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے تمہیں بعد میں خلق کیا، پہلے تمہاری ضرورت کو خلق کر دیا.
بچہ دنیا میں بعد میں آیا، غذا کا انتظام پہلے ہو گیا۔ وہ بچہ، وہ انسان ناتواں جو اپنی غذا کو جانتا تک نہ تھا، پروردگار نے اس کا انتظام بھی پہلے ہی کر دیا۔ سبزہ پہلے اگایا، تمہیں دنیا میں بعد میں شروع کیا۔ دانا پہلے شکافتہ کیا، تمہیں دنیا میں بعد میں شروع کیا۔ یہ پروردگار عالم کا حسن انتظام ہے۔ تو یقیناً چونکہ تمہاری ضرورت ہے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کے لیے، درمیان میں وسیلے کی، ہم نے وہ وسیلہ قرار دے دیا۔ یہ ہے وہ وسیلہ۔ تو بینکم الموت وما نحنو، تیسرا ہم آ گیا، نحنو ہم، وما نحنو بمسبوقین علی ان نبدل، یہاں نون نبدل پھر جمع اور ہم کا صیغہ ہے، ہم نے، ہم ہارے نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہیں الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدل دیں تمہیں تمہاری مثال سے۔ خدا کی قسم ایک ایک لفظ توجہ کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہم بدل دیں، بہت توجہ رہے، دیکھیں میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا، ثواب ملے گا، اتنا ملے گا سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ قرآن کو پڑھ کر بھی ثواب ملتا ہے، اہل بیت کے تذکرے کو کر کر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن ثواب لینے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، اہل بیت فقط ثواب لینے کے لیے نہیں آئے۔ کیوں؟ اہل بیت کی خلقت کا مقصد کیا ہے کہ میں ان کا تذکرہ کر کے ثواب لے کے اور گھر چلے جاؤں؟ اہل بیت اپنے یہاں چلے جائیں، میں اپنے یہاں چلا جاؤں، ثواب تو لے لیا، اس لیے خلق کیا ہے۔ قرآن ابھی مثال دی تھی زینے کی، یہ جو زینہ خلق کیا ہے درمیان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ زینے پر ہی چکر لگاتے رہیں اور اس منزل پر نہ جائیں جہاں جانا ہے تو بتائیے زینہ کس کام کا؟ بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے وہ شے خلق کی ہے، اگر وہ فائدہ ہی حاصل نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ ثواب تو شوق دلایا ہے، ثواب تو قرب دلانے کے لیے ہے، مقصد تو پیچھے چھپا ہے۔ جاؤ جا کے اس ماں سے پوچھو کہ جو بچے کو چاکلیٹ دکھا کر دودھ کا گلاس دیتی ہے اور بچہ چاکلیٹ دیکھ کر دودھ پی لیتا ہے، بچے سے پوچھو دودھ کیوں پیا، کہتا ہے چاکلیٹ کے لیے۔ مگر یہی سوال ماں سے کرو تو کیا اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ بچے کو چاکلیٹ کے لیے دودھ دیا ہے؟ ماں کا جواب کیا ہوگا؟ ماں کا جواب ہوگا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ضروری شے کیا ہے، ہم نے اس کو چاکلیٹ دکھائی ہے، یہ دودھ کی معرفت نہیں رکھتا، لیکن اس کی لالچ میں اگر پی بھی لے گا، اگرچہ معرفت نہیں رکھتا لیکن دودھ تو اپنا کام کر لے گا۔ مجھے بتائیے اس دودھ کے پینے میں بچے کی معرفت کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ بھلے نہ ہو، ایک مرتبہ پی لو۔ اب یہ امر تکوینی ہے، یعنی وہ قوانین تکوینیہ جو پروردگار نے خلق کیے ہیں، ان قوانین کے تحت دودھ اپنا کام کرے گا، اس میں بچے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت توجہ۔ بس بالکل اسی طریقے سے جب یہاں تو معرفت کی ضرورت نہیں تھی، دودھ نے اپنا کام قوانین تکوینیہ کے انداز میں کرنا تھا، چاہے یہ کسی انداز سے فائدہ پہنچانے والی غذا ہو یا خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانے والی غذا ہو، یہ خدا کے خلق کیے ہوئے قوانین تکوینیہ ہیں کہ جن کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر کوئی مومن زہر کھا لے تو زہر یہ نہیں دیکھے گا کہ چونکہ مجھے مومن نے کھایا ہے تو میں اپنا اثر نہ دکھاؤں۔ پروردگار نے زہر میں وہ تاثیر رکھی ہے، اور جو تاثیر اس زہر میں ہے وہ اس کا حسن ہے۔ بہت جو پروردگار کے کارخانے میں کچھ بیکار نہیں ہے۔ سانپ سے پوچھو کہ تمہارے منہ میں جو زہر ہے کیا تمہارے لیے شر ہے؟
وہ کہے گا یہ زہر میری زندگی ہے، میری زندگی کا دار و مدار اس زہر کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زہر میں وہ حسن پروردگار نے رکھا ہے اس کی زندگی کی بقا کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زہر امام معصوم کو کھلا دیا جائے تو اب زہر یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے معصوم نے کھایا ہے یا غیر معصوم نے کھایا ہے، خدا کا تخلیق کردہ قوانین تکوینیہ ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو یقیناً جس انداز سے شہادتیں ہوئی ہیں، ائمہ کو زہر ہی سے شہید کیا گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے تو اپنی تاثیر بغیر معرفت کے دکھلا دی، لیکن پروردگار عالم کے جو قوانین تشریع ہے، یعنی وہ احکامات ہیں کہ جس پر عمل کرنے کے بعد یا جن ہستیوں کا تذکرہ معرفت کے ساتھ کر لینے کے بعد جو بلندی میرے کردار میں آتی ہے، یقیناً اس میں معرفت کی ضرورت ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ توفیق الہی شامل حال ہوگی۔ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ شرف آپ کو یقیناً کوئی مولا علی کو سمجھنا چاہتا ہے تو یقیناً کیا کرنا ہے؟ ظرفیت کو بڑھاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ وہاں کمال کتنا ہے، یہ دیکھو تمہارے دامن میں گنجائش کتنی ہے۔ اگر پیاس لگی ہو اور دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہو تو قبلہ پورا دریا تو نہیں پی سکتے، لیکن جتنی پیاس ہو اتنا پانی تو پی سکتے ہو۔ تم یہ مت دیکھنا کہ دریا میں پانی کتنا ہے، یہ دیکھو تمہاری پیاس کتنی ہے، تمہاری پیاس کتنی، تم پیاس بڑھاتے رہو، وہاں سے کمی نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم کے تخلیق کردہ ہستیاں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے عقل قاصر ہے کہ وہ کس مقام پر ہیں۔ میں یہ تو سمجھ گیا کہ وہ ایسے مقام پر ہیں کہ جسے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میں اتنا سمجھ چکا ہوں کہ میں انہیں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ تو یہ بتلائیے کہ اگر یہ مولا علی علیہ السلام ہے تو جو علی الاعلیٰ ہے، جو ان کا خالق ہے، اس کی معرفت کس انداز سے حاصل کریں گے؟ تو یقیناً یہ ایک جھلک ہے، ایک تجلی ہے کہ انہیں ہی سمجھ لو، یہ تمہیں خدا سے ملائیں گے۔ ان کے ہی علم کو دیکھو، اس کا علیمیت سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے پروردگار نے شوق دلایا کہ ان کا تذکرہ کرو تاکہ ان کے دروازے پر آؤ گے تو تم فارسی آؤ گے، محمدی ہو کر اٹھ جاؤ گے۔ فارس سے آؤ گے، محمدی ہو کر اٹھو گے۔ یہ محمدی ہونے کا دروازہ کھلا ہے، یہ 11 ہجری میں بند نہیں ہوا، یہ آج 1442 ہجری میں مدینۃ العلم میں بھی کھلا ہے، اور ہم تو بیٹھے ہی مدینۃ العلم میں ہیں۔ اس میں بمسمہ اب اگر بیٹھے ہی مدینۃ العلم میں ہو تو ایسا ممکن کیسے ہے کہ جو مدینہ ہے، جو علم کا شہر ہے، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہ ہو؟ تو دیکھو دامن میں گنجائش کتنی ہے، جتنا دامن پھیلاؤ گے اتنا علم ملتا رہے گا۔ شہر علم میں علم کی کمی نہیں ہے، کمی میرے دامن میں ہے۔ اور جب دامن پھیلا دیا اور کچھ مل گیا تو دوسرا مسئلہ اس کی حفاظت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً جو تمہیں دیا گیا ہے اگر تم نے اس سے صرف نظر کر لیا، خدا نہ خواستہ، یا اس کو سبک سمجھ لیا، تم سے لے لیا جائے گا۔ تو یہ بھی نہ کرنا تو یقیناً شرف ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انہوں نے بھی علی کا تذکرہ یہی کہہ کے کروایا کہ دیکھو میں تو شہر علم ہوں لیکن تم مجھ تک آ نہیں سکتے جب تک کہ اس دروازے پر نہ آ جاؤ۔ یا علی انت بمثلی کہ بمنزلۃ رأس من الجسد، اے علی تمہاری اور میری نسبت ایسی ہے کہ جیسے کہ سر کو بدن سے۔ اب اس میں سر کون ہے، بدن کون ہے؟ کہا اے علی تمہارے مجھ سے نسبت ایسی ہے جیسے سر کو بدن سے۔ مدینۃ العلم نے خود کو بدن کہا اور باب العلم کو سر کہا۔
اب آپ کہیں گے یہ تو بڑھا دیا، سر افضل ہوتا ہے یا بدن؟ اب ذرا تفکر کیجئے، تذکر کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں سر کی بنسبت، یہ میں شرح کر رہا ہوں، حدیث تو میں نے بیان کر دی، یعنی تمہاری نسبت سر کی اس انداز سے ہے کہ اگر کسی کے جسم سے سر جدا کر دیا جائے تو آپ اور میں پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ کون ہے۔ تو اگر جسم پہ سے سر ہٹا دیا جائے تو اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے، تو علی کی نسبت مجھ سے ایسی ہی ہے کہ اگر تم نے علی کو نہ سمجھا تو تم مجھے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہے غایت۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ غایت ہے، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام گیٹ وے ٹورڈز دی سٹی آف نالج کس انداز سے قرار پائے؟ اس انداز سے قرار پائے کہ اگر تم نے علی ہی کی معرفت حاصل نہیں کی تو جو دروازے کی معرفت نہ لے سکا وہ شہر کی معرفت کیا لے گا؟ تو یعنی اس کا مطلب ایک تو یہ حدیث ہو گئی اس انداز۔ دوسرا مطلب یہ ہوا جو کہ ائمہ معصومین کی زبان سے بارہا ادا ہوا اور خود رسول اللہ کی زبان اطہر سے بھی ادا ہوا کہ جب دروازے پر آتے تھے تو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، کہ سلام ہو آپ پر اے نبوت کے اہل بیت۔ نبی کے اہل بیت ہوں گے بہت سے، لیکن آپ کون ہیں؟ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں کان کو، جہاں سے ہیرا نکالا جاتا ہے، تو معدن، معدنیات وہیں سے ہے کہ معدنیات کے جو کہ زمین کی تہ سے نکالی جاتی ہیں، جو کسی پہاڑ کے دامن میں اس کے اندر جوہر جب نکالا جاتا ہے اس کو معدن کہتے ہیں۔ تو معدن الرسالہ، اب ترجمہ کیجئے، یعنی کہ رسالت کی کان، جہاں سے رسالت کو نکالا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اب پھر کہیں گے بڑھا دیا، نہیں، ذرا تفکر کرو، تدبر کرو، یعنی تم رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اہل بیت کے دروازے پر نہ آؤ۔ تو رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے، رسول اللہ کی معرفت کے لیے پھر معدن میں آنا پڑے گا، وہاں سے تمہیں رسول اللہ سمجھ میں آئیں گے، رسالت کے جوہر یہیں سے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے میں نے، یہ تو تمہید میں ہی اتنا وقت چلا گیا، مطالب تو کچھ اور بیان کرنے تھے، کیونکہ 40ویں کی مجلس ہے، چہلم ہے، 40، یہ عدد 40 بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس در سے ہی ہمیں ایسے ایسے جوہر ملے ہیں اس عدد 40 کے عنوان سے کہ جو کہ بیان سے باہر ہیں۔ اگر قرآن کریم کی طرف اشارہ کریں تو وہاں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اشارہ ہوتا ہے۔ خیال رکھیے کہ عدد 40 جس کو 40 کہتے ہیں، اس حرف کے اندر بہت راز پوشیدہ ہیں، بہت رموز ہیں۔ قرآن کریم اس حرف کو کیسے، اس لفظ کو، اس کلمے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے انسان کے لیے کہ اذا بلغ اشد و بلغ 40 سنۃ، کہ جب وہ بلغا، پہنچنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں، یعنی کہ جب وہ پہنچ گیا، بلغا، جب وہ بلغ اشد، یعنی کہ اپنی اشد مطلب اپنی شدید توانائی پر پہنچ گیا، یعنی کہ جب انسان کی توانائیاں اپنے کمال پر پہنچ جائیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ 40 سنتن ہے، کہ وہ 40 سال کی عمر ہے۔ قرآن نے، اب یہاں پر اس کو پلٹ دیجئے، یعنی کہ جب کمال اپنے عروج پر ہوتا ہے تو قرآن کی نظر میں پھر وہی 40 کا ہنسا آ جاتا ہے، 40۔ اس کے بعد ہمیں بیان ہوا بہت سارے انبیاء کہ جنہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔
اور برادران کی کتب میں اگر پڑھیں تو لکھا ہوگا کہ 40 سال میں نبوت ملی۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور اگر کتب میں پڑھیں تو کچھ روایات میں یوں ہے کہ انہیں نبوت ملی، تو نبوت ملی کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کیا ہے، نبی تو پیدائشی نبی ہے، تو اس اعتبار سے ان کا بھی جب 40 سال کے وہ ہوئے ہیں تو انہوں نے اعلان فرمایا ہے۔ خود رسول اللہ جب آپ کا سن مبارک 40 برس کا ہو گیا، اس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، جس کو برادران نبوت ملنا کہتے ہیں۔ تو یہ 40 کا عدد یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر کریں تو وہاں پر بھی قرآن ہمیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا اور پھر اسے پورا کیا 10 کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور پھر ان کے میقات کو مکمل کیا 40 راتوں میں۔ یہ میقات موسوی ہے کہ جو 40 دنوں کا قرار پایا ہے۔ خدا معلوم آپ وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے۔ یہ میقات موسوی ہے کہ جو 40 راتوں میں انہیں کچھ ملا ہے پروردگار کی طرف سے، وہ تورات کے 10 احکام کہ جو ان کے میقات کے مکمل ہونے پر ملے ہیں، یہ میقات موسوی تھا۔ آئیے کہ ایک اور میقات کی طرف بھی لے کر چلوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ رکھیے گا، ابھی جو کلام آپ سن رہے تھے کہ قلب پر اترا، اس سے ہی متصل ہو رہی ہے یہ بحث کہ کس انداز سے جب رسول اللہ نے ازدواج فرمایا تو اس کے بعد جبرائیل نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ 40 دنوں تک آپ بی بی خدیجہ کے پاس نہ جائیے گا۔ جائیے جا کے سیرت کی کتب میں دیکھیے تو 40 راتوں تک آپ نے کنارہ کیا۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، رات میں قیام کیا کرتے تھے۔ جب 40واں روز آیا ہے، جبرائیل پھر نازل ہوئے اور آپ کو ملال اعلیٰ کی طرف لے گئے۔ خیال رکھیے گا 40 پورا ہو گیا ہے، فتم میقاتہ ہو گیا ہے۔ تو جب میقات پورا ہو گیا ہے، اب لے گئے ملال اعلیٰ کی طرف، رک گئے ایک شجر کی طرف اور پھر ایک پھل آپ کو دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی خوان دیتے ہیں، اس میں کئی پھل تھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تناول فرمائیے۔ آپ نے وہ پھل تناول فرمایا۔ اب اس میقات کے بعد آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ کو اس 40 کے دن کے میقات کے بعد وہ شے جو آپ کے صلب میں قرار پائی، جس کو آپ نے جب آغوش میں لیا ہوگا تو انا اعطینا کل کوثر کی صدا گونج گئی ہوگی۔ آپ کے ہاتھوں میں الکوثر کو دے دیا۔ کس اہتمام سے پروردگار عالم نے اس الکوثر کو آپ کی آغوش میں، یہ آپ کے 40ویں کے دن تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا، یہ تو ہم نے قرآن سے ہم کچھ بات کر رہے تھے، آئیے ذرا روایات کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحر الانوار کے اندر کئی مقامات کے اوپر اور خاص انداز سے دعاؤں کے پورشن میں بیان کرتے ہیں کہ لو دعا بها رجلا 40 لیلة جمعہ غفر اللہ لہ، کہ اگر کوئی شخص، ایک دعا ہے کہ جس میں خدا کے اسماء الحسنہ بیان ہوئے ہیں اور اس دعا کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 40 شب جمعہ اس دعا کو پڑھے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں پھر 40 کا ہنسا آ گیا۔ اس کے بعد اسی دعاؤں میں کوئی شخص اگر رات کی نماز شب میں اس وتر کے اندر، نماز وتر کے اس قنوت میں
40 مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہاں پر بھی 40 کا ہنسا سامنے آ گیا اور کہا کہ جو 40 کے لیے دعا کرتا ہے خدا اسے استغفار کرنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ یہاں پھر 40 کا ہنسا آ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يجتمع 40 رجلا في امر واحد لا الا استجاب اللہ، کہ نہیں جمع ہوتے 40 رجلن، مردوں کا تذکرہ ہے لیکن مطلب یہی کہ 40 نفر نہیں جمع ہوتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور کسی بات پر الا امر واحد، کسی سلسلے میں جمع ہوتے ہیں 40 لوگ ایک مقام پر، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار ان کی دعا کو قبول نہ کرے۔ 40 مومن اگر ایک مقام پر کھڑے ہو کر دعا کر لیں ممکن نہیں ہے کہ پروردگار رد کر دے۔ یہاں پھر 40 کا ہنسا آ گیا۔ دوسری روایت کہ یہ جو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں روایت ہے کہ اگر 40 مومنین نماز جنازہ میں ہوں اور وہ کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں سوائے خیر کے، تو پروردگار عالم مومنین کے احترام میں فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، تو وہ جو ہم جانتے ہیں سوائے خیر کے اس کو مٹا دو۔ کیا اہمیت ہے اس 40 کی عدد کی کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، تو یہ کچھ نہیں جانتے ہم تو جانتے ہیں، تو ان کے احترام میں جو ہم جانتے ہیں مٹا دو۔ 40 مومن۔ اور اسی طریقے سے جب آپ جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو روایت ہے کہ من حمل جنازۃ من 4 جوانبها غفر اللہ له 40 کبیرۃ، کہ جو کوئی جنازے کو چاروں طرف سے کاندھا دے تو پروردگار اس کے 40 گناہ کبیرہ بخش دیتا ہے۔ یہ لیجیے یہاں پھر 40، اس 40 میں ایسا کیا راز ہے؟ اور پھر جب آپ اس کو دفن کر دیتے ہیں تو پھر وہی حکم ہے کہ جب 40 قدم دور ہو جاتے ہیں تو پھر سوال شروع ہوتا ہے اور تلقین وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی یہی 40 کا ہنسا موجود ہے۔ ایک اور مقام کے اوپر درود پڑھے محمد والے رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور خاص یہ جو حدیث آپ کو نظر کر رہا ہوں یہ خاص اس 40 عدد کے اعتبار سے ہے، اور اس میں بیان ہوتا ہے کہ من اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ بہت توجہ رہے، یہ بہت ایک اگر حدیث ہم نے آج یہ لے کر اٹھ گئے یقین کریں مجلس وارد ہو جاتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو 40 دن تک اپنے ہر فعل کو فقط خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو پروردگار اس کے قلب سے ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی لسان پر جاری کر دیتا ہے۔ حکمت کے چشمے قلب سے نکلتے ہیں، زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اگر یہ بہت توجہ رہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کیوں کہا کہ قلب سے زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں زبان سے جاری کروں اور قلب پہ اتارنے کی کوشش کروں، جو کہ اچھا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے۔ جو شے بہت توجہ رہے، اچھا نہیں میں کیسی مثال دوں کہ سب سمجھ جائیں۔ اگر کسی ظرف میں باہر سے مظروف ڈالا جائے تو چاہے کتنا ہی ڈال دیا جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا۔ پانی کی ٹنکی ہے،
اس کو اگر آپ کتنا ہی بھر دیجئے ایک وقت آئے گا خالی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی چشمہ ہے جو باہر سے نہیں بھرا اندر سے بھرا ہے یہ خشک نہیں ہوگا. تو حکمت کا چشمہ باہر سے کچھ نہیں آئے گا اندر سے نکلے گا. تو تم اندر سے خالص ہو جاؤ چشمہ اندر سے ہم نکال لیں گے. اور جو اندر سے نکلے گا کبھی تم فقر نہیں کرو گے یعنی کہ تمہارے اوپر کبھی فقر نہیں آ سکے گا. یہی تو بیان کر رہا تھا جو سورہ واقعہ کے معارف کو دیکھ لے کبھی اس کے گھر میں فقر داخل نہیں ہوگا. درود پڑھیں محمد والے محمد. پھر فرماتے ہیں کہ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامہ عالما فقیحا لم يعذب. کہ جو کوئی ہمارے شیعوں میں سے 40 احادیث کو یاد کر لے تو جب محشور کیا جائے گا کیا کہا تھا غافلی میں نہیں ہوگا. آپ شرح کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب محشور کیا جائے گا عالم محشور کیا جائے گا فقیہ محشور کیا جائے گا پروردگار اس پر عذاب نہیں کرے گا. یہ پھر 40 کا عدد ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے. من صلی 40 یوما فی الجماعہ یدرک تکبیرۃ الاولی کتب اللہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. کہ وہ شخص کہ جو 40 یوم تک نماز جماعت میں شرکت کرے اور فرماتے ہیں صرف شرکت نہیں اس شرکت کے ساتھ یدرک تکبیرۃ الاولی یعنی کہ اول نماز سے یعنی کہ درمیان میں رکوع سے شامل ہو رہے ہیں جو تکبیرۃ الاحرام کہی گئی ہے وہ سنے تو پروردگار اس کے لیے پھر یہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے براءتان 2 براءات لکھ دیتا ہے. ایک براءت کہتے ہیں بری ہو جانا. ایک بری کر دیتا ہے نار سے آگ سے بری کر دیتا ہے اور نفاق سے بری کر دیتا ہے. ان دونوں ناروں سے ان دونوں آگ سے پروردگار بری کر دیتا ہے. بس مختصر کروں آخری روایت سنیں اور یہ روایت سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک اور روایت آئے گی جو آپ کو مصائب کی طرف لے جائے گی. لیکن بہرحال ذرا سنیے گا اور سمجھ کر سمجھیے گا کہ ہم سمجھتے ہیں چلیں ائمہ معصومین کی بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو ایک عام مومن کہتا ہے ارے وہ معصوم ہیں ہم تو غیر معصوم ہیں. تو اسی لیے میں روایت وہ لے کر آیا ہوں جو غیر معصوم کے لیے ہے معصوم کے لیے نہیں ہے. روایت کیا ہے؟ روایت کہتی ہے ان السماء والارض لتبكى على المؤمن اذا مات 40 صباحا وانما تبكى على العالم اذا مات 40 شهرا. کہ جب کبھی کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان 40 روز تک اس پر گریا کرتا ہے اور جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو 40 مہینوں تک آسمان اس پر گریا کرتا ہے. یہ اس مومن کا احترام ہے کہ اس مومن سے جو فیوز و برکات اٹھانے والے تھے وہ محروم ہو گئے. اس محرومیت کے سبب آسمان گریا کرتا ہے. اب مجھے بتائیے یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں ہم 40 کے عدد کی اور یہ آسمان نے کس پر گریا کیا ہے؟ یقیناً اس پر گریا کیا ہے کہ جو مومن ہے. بس اب ایک تذکر دوں گا اور ربط مسائب پر چلا جاؤں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 میں ایسی حکمت کیا ہے؟ تو عرفا نے بیان کیا نتیجہ دے رہا ہوں. 40 کے عدد میں یہ رمز پوشیدہ ہے کہ جو کسی دور کے کامل ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی ایک دور ہے جو مکمل ہوا اب اگلا دور شروع ہو رہا ہے. اسی عنوان سے ہم آج یہاں جمع
جمع ہوئے ہیں کہ جانے والا عالم برزخ میں اپنے ایک دور کو مکمل کر چکا ہے اور اب اگلے مرحلے کے لیے تیار ہے، تو ہم جمع ہوئے ہیں اس عنوان سے کہ اسے اس اگلے مرحلے میں جہاں وہ جا رہا ہے اگر کسی شے کی یقیناً محتاج ہے، اسے ہماری ضرورت ہے، تو ہم ان کا تذکرہ کر کے اپنے بلندی درجات کے ساتھ اس کا درجہ بھی بلند کر رہے ہیں تاکہ اگلے درجے میں اس کے کمال مزید باکمال ہو جائے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ تو یہ ایک دور ہے، ایک مرحلہ ہے جو مکمل ہوا اور اگلے میں پروردگار نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ کیا کہا اس آیت کے اندر؟ ہم ہارے نہیں ہیں اس بات سے کہ ہم تمہیں بدل دیں تمہاری مثال سے۔ اس کے دو شاخیں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ تشریح کرتا، کہ تمہاری مثال سے یعنی کہ وہ لوگ کہ جو 200 سال پہلے رہتے تھے اب نہیں رہتے۔ یقیناً اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو 200 سال پہلے رہتا ہے، اور اتنے لوگ جو اب رہ رہے ہیں یقیناً 200 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یقیناً کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ ابھی آئیں گے، اور پھر وہ بھی ماضی کے جھروکوں میں ایک قصہ ماضی ہو جائیں گے۔ تو یقیناً زمین خالی نہیں رہے گی، وہ ہٹیں گے اس جیسے اور آ جائیں گے، وہ ہٹیں گے اس جیسے اور آ جائیں گے۔ تو ہم ہارے نہیں ہیں الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم جیسے اور لے آئیں۔ یہ ایک سطحی مطلب ہے جو کہ ابھی کتابوں میں ہے، لیکن میں ذرا آگے کا مطالب عرفا سے بیان کر رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم۔ اب اگلا ٹکڑا سنیے، وَنُنْشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم تمہیں وہاں شروع کریں گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہاں مر گئے ہو، اصلاً مرے نہیں ہو۔ ہم ہارے نہیں ہیں کہ جسے خلق کیا ہے اسے یہاں پہ فنا کر دیں۔ ہم نے تمہیں یہاں سے اٹھا کر شروع کیا ہے ایسے عالم میں جس کا تمہیں ادراک نہیں تھا۔ وَنُنْشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہاں شروع کریں جس کا تمہیں گمان ہی نہیں ہے کہ تمہیں کس عالم میں شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً میں ہی رہوں گا، لیکن میں جس توانائی کے ساتھ یہاں ہوں جب وہاں اٹھایا جاؤں گا اس جنت کی نعمتوں کو لینے کے لیے، تو یقیناً آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا میں اسی انداز سے اٹھا لیا جاؤں گا؟ یقیناً پاکیزگی کے عالم میں اٹھوں گا، اس قدر طیب و طاہر ہوں گا کہ جنت میں جانے کا مشتاق، جنت میں جانے کا حقدار ہوں گا۔ تو یقیناً اس جنت کی ابدی نعمتوں کو لینے کے لیے میرے اس نفس کی بلندگی شرط ہے، اس کی بلندی۔ تو یہ بلندی کے بعد ہم جہاں تمہیں شروع کریں گے تاکہ تم ان نعمتوں کو جذب کر سکو جو ہم نے تمہارے لیے اس عالم میں رکھی ہیں۔ بس مختصر کروں، یہ بتلائیے مومن کے اوپر آسمان رویا تھا 40 دن۔ کسی مومن کے اوپر 40 دن اگر آسمان رو رہا ہے، اگر عالم کے لیے 40 مہینے رو رہا ہے، تو مجھے یہ بتلاؤ اگر نواسۂ رسول کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے، اگر زہرا کے لاڈلے کے خون کو کربلا کی ریت پر بچھا دیا جائے، بکھیر دیا جائے، بہا دیا جائے، اگر فقط خون نہ بہایا جائے بلکہ اس کے بعد لاشوں کو بھی پامال کیا جائے، تو مجھے اتنا بتلاؤ اب آسمان کیا کرے گا؟ تو جاؤ جا کے روایات میں دیکھنا، بہار الانوار میں بھی ہے، یہاں تک کہ سوائق محرقہ کے اندر بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ جب حسین قتل کر دیے گئے تو آسمان 40 روز تک خون کے آنسو رویا ہے۔
آسمان سے آنسو نہیں برسے، آسمان سے خون برسا ہے۔ روایت بتلاتی ہے، ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ ہم سورج کے نیچے ایک کپڑا ڈالتے تھے، جب جس انداز سے اپنا کوئی سفید کپڑا ہم دیوار پر ڈالتے تھے، جب اٹھاتے تھے تو اس پر خون کے چھینٹے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ خون کس نے بہایا؟ یہ آسمان نے بہایا ہے۔ ابو سعید ہی لکھتے ہیں کہ اس دن عاشور کے دن کوئی پتھر نہیں تھا کہ جس کو اٹھایا جائے اور اس کے نیچے سے خون برآمد نہ ہو جائے۔ یہ زہرا کے لاڈلے کے اوپر آسمان اور زمین کا گریہ تھا۔ 40ویں کی مجلس ہے، 40 کی مجلس ہے، یہ تمام 40 آپ نے سن لیے، لیکن یہ تمام 40 ایک طرف اور حسین کا 40 ایک طرف، 40 حسینی ایک طرف۔ کس انداز سے وہ 40 منایا گیا کہ اونٹوں پر جب مستورات کو اس انداز سے واپس کربلا لایا گیا، محمل کے پردے کو جیسے ہی زینب الکبریٰ نے اٹھایا اور نظر اپنے ماں جائے کی قبر پر پڑی، روایات بتلاتی ہے کہ پھر بی بی زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، خود کو اللہ اکبر تپتی ہوئی زمین پر اس انداز سے ماں جائے گی قبر پر، اور کیا گریہ کیا۔ شاعر نے کس انداز سے لکھا، بیان کیے، زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر، ارے بعد تیرے ایسا لوٹا گھر، سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر، ارے کھینچ لیا بیمار کا بستر، دیتی رہی میں تو ہائی۔ کیا بین کیے ہوں گے، لیکن بھیا زینب شرمندہ ہے، 40 حسینی پر زینب شرمندہ ہے، اس لیے کہ وہ تیری آج جب آتی تھی وہ، ارے روتی تھی چلاتی تھی وہ، ارے روز تماچے کھاتی تھی وہ، بھائی تیری شہدائی بھیا اس کو نہ لا سکی جس کو شام کے زندان میں اس انداز سے خدا آپ کو بھی 40 کی زیارت نصیب فرمائے۔ آئیے 40 ہی کی مجلس ہے، 40 ہی کا واسطہ دے کر بی بی سکینہ کا نام زبان پر آ گیا ہے، آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، جو مومنین جانا چاہتے ہیں بی بی سکینہ سے توسل کر لیجئے، یہ نیت کر لیجئے بی بی آپ کی نیابت میں بین الحرمین کھڑے ہو کر میں زیارت 40 پڑھوں گا۔ مجھے میرے ایک بڑے ساتھی نے یہ وظیفہ دیا تھا، میں نے پلٹ کر پوچھ لیا، یہ بتلاؤ بی بی سکینہ ہی سے توسل کیوں کرنا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو اپنے بابا کے چہلوں پر ارے قبر پر نہ جا سکی، انہی کی نیابت میں آج تم یہ نیت کر لو تو یقیناً تم بھی اسی قبر مبارک کی زیارت کر رہے ہوگے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت فنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں ان کی گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کا جلد ظہور فرما، تاکہ وہ دادی زہرا پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار
تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحوم مومنین و مومنات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ جرار کاظم کاظمی صاحب کی روح کو شاد اور خوشنود فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو طاعت دینے کا کشادہ فرما۔ پروردگار جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ان کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کو پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام زمان چاہتا ہے۔ پروردگار امام زمانہ کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما۔ ہمیں ان کے اعمال اور انصار میں سے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید جرار کاظم کی روح کو ارسال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجاج۔ اللهم صل على محمد وآل محمد راجل فرد یا حسین 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 حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے، 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 تمہاری لاش کو گورو کفن ملے نہ ملے، حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے، حسین لوٹ کے آنا کہا ملے نہ ملے، کہا حسین نے صغرا گلے سے لگ جاؤ، کہا حسین نے صغرا گلے سے لگ جاؤ،
پلٹ کے آنے کی مہلت ہمیں ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے پھر اپنے چاند کو جی بھر کے دیکھ لو لیلا پھر اپنے چاند کو جی بھر کے دیکھ لو لیلا سحر کے بعد پھر اس کی کرن ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے کہا یہ اکبر محرونی حسین کہا یہ اکبر محرونی آنا وطن ملے نہ ملے کہا یہ اکبر محرون رو کے صغرا سے کہا یہ اکبر محرون رو کے صغرا سے لحد پہ فاتحہ پڑھنا بہن ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے کہا حسین نے صغرا گلے سے لگ جاؤ کہا حسین نے صغرا گلے سے لگ جاؤ پلٹ کے آنے کی مہلت ہمیں ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا اب اس کے بعد ختم کر دیتے ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے پھر اپنے چاند کو جی بھر کے دیکھ لو لیلا پھر اپنے چاند کو جی بھر کے دیکھ لو لیلا سحر کے بعد پھر اس کی کرن ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے حسین لوٹ کے آنا وطن ملے نہ ملے کاش عباس نہ مارے جاتے ہر کاش عباس نہ مارے جاتے 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 دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے بھائی تم بات ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے اس طرح لگتی نہ اکبر کے کلیجے میں
سنا اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں یوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے شام غربت نہ سکینہ کے تماچے لگتے گوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہو کے پابند رسل سید سجاد چلے نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے گردن شاہ پہ یوں میں نہ خنجر چلتا یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس تو چھنتی ناردہ زینب کی پاؤں میں عابد مزدر کی نہ بیڑی ڈلتی تازیانے بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے حال کربل جو کوئی پوچھتا تھا نور علی رو کے زینب یہی دیتی تھی صدا نور علی کاش عباس نہ مارے جاتے 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 حسین 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 عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی
अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। क्या हो किसी शब को जो हम घर में न आए, तुम हमको न पाओ तुम्हें हम भी नहीं पाए। तड़पोगी नहीं दर्द से वादा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। अरे बैठा करो कुछ देर चरागों को बुझा कर, समझा करो इस खाक को है लाडली बिस्तर। बाली कभी यूं ही नहीं पहना करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। कुछ देर को ये फर्ज करो हम न रहें घर, बाकी न रहे हाथ कोई रखने को सर पर। माहौल यतीमों का भी सोचा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। आदत जरा तन्हाई में रहने की भी डालो, तस्वीर तस्वीर में असीरी की बना लो। आजाद परिंदों को न देखा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। असगर को न मानूस करो प्यार से अपने, अकबर की उरूसी के न देखा करो सपने। सुगरा के करीत नाना बैठा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। हुसैन 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 हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शाके पली, सीने पे जो शाके पली।
جس کی اما بن میں جلی، جس کی اما بن میں جلی، منہ پہ تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلہ متوجہ زیارت۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك على جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى سائر المستشهدين بين معك جميع رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن شمس الضحى ويا بدر الدجى، يا علي بن موسى أيها الرضا، روحي وجسمي لك الفداء وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أنصارك وعوانك ومن المستشهدين بين معك جميع رحمة الله وبركاته. اللهم صل على